نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام قال النبي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب أو كما قال عليه الصلاة والسلام غوث اعظم بمن بيسر ساما مدد قبلة دين مدد كعبة إيمان مدد يا صاحب الناهور كل ناصر في السمع والأعضاء وحسن الباصر وبطول عمر لا بعمر قاصر يا مجمع الخيرات عبد القادر رضي الله عنه معزز سادہ کرام، علماء کرام، میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اینڈ ریسپیکٹڈ میئر، الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا شکر کہ آپ کے اس بھیراب شہر میں سیدی اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ کے عرس کے سلسلے میں مجھے گفتگو کا موقع اللہ نے دیا، اور اس سلسلے میں غوثیہ کمیٹی کا بہت مشکور ہوں، بالخصوص مفتی ابوالقاسم صاحب اور ان کی ٹیم کا جنہوں نے مجھے یہاں کے لیے دعوت دی۔ معزز سامعین، آپ یہاں جتنے بھی لوگ ہیں، جو حضرات بیٹھنا نہیں چاہتے کوئی بات نہیں، لیکن خاموش رہیں پلیز، جن کو جانا ہے جائیے لیکن آواز نہیں کریں، پلیز خاموش رہیے، ڈسٹرب نہ کرے۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ میں ہمارے میئر صاحب کے سامنے کچھ باتیں پیش کرنا چاہوں گا، اور دیگر عوام انٹلیکچوئلز کے سامنے بھی۔ ہم یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں، میں آپ سب کو دیکھ رہا ہوں، لیکن میں آپ سب کو پہچانتا نہیں۔ دیکھنا اور ہے، پہچاننا اور ہے۔ ہال کے باہر میں نے دیکھا کافی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو دیکھا بھی نہیں سامنے سے اور پہچانا بھی نہیں۔ پورے بھیراب شہر میں کتنے لوگ ہیں مجھے نہیں معلوم، پورے ڈھاکہ اور پورے بنگلہ دیش میں ہاؤ مینی پیپل آئی ڈونٹ نو۔ صرف انسان نہیں، آپ کے بنگلہ دیش میں کتنے جانور ہیں وہ بھی مجھے نہیں معلوم، اور کتنے درخت ہیں آئی ڈونٹ نو۔ تو بنگلہ دیش، انڈیا، پاکستان، ان سب کو چھوڑ کر روئے زمین کو لے لیں گے تو تقریباً 7 بلین لوگ آج ہیں۔ میں 7 بلین کو پہچانتا نہیں، کیا آپ پہچانتے ہیں؟ آپ بھی نہیں پہچانتے۔ اچھا، دنیا کے علاوہ سمندر کو لے لیں تو انسان سے زیادہ مخلوق سمندر میں ہم نہیں پہچانتے۔ آسمان کو لے لیں، ہر جگہ پر اللہ کے فرشتے موجود، I don't recognize، آپ بھی نہیں پہچانتے۔ تو پوری کائنات کو کیسے پہچانے؟ لیکن اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، جس کا مفہوم یہ کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو پوری کائنات میں جو کچھ ہے دکھایا نہیں، میری غلطی ہے یہاں۔ کیوں؟ یہاں پاسٹ ٹینس ماضی کا صیغہ نہیں ہے۔ وَكَذَلِكَ نُرِي، ابھی بھی ابراہیم علیہ السلام کو ہم دکھا رہے ہیں۔ کیا دکھا رہے ہیں؟ ملکوت و سماوات، پوری کائنات میں کیا ہو رہا ہے اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام جان رہے ہیں۔ اور اس آیت کی تفسیر میں کئی اقوال مفسرون نے پیش کیے، اس میں ایک قول یہ ہے
کہ اعمال الخلائق عمل خلق نہیں ہے، ایک مخلوق کا ایک عمل نہیں، بلکہ جتنی مخلوق ہے، انسان، جانور، فرشتے، جتنی مخلوق ہیں، ان سب کے تمام عمل کو، اعمال کو اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کے سامنے رکھ دیا۔ کب کی بات ہے؟ ہزاروں سال پہلے کی بات ہے، لیکن وَكَذَلِكَ نُرِي ابھی بھی دکھا رہا ہے اللہ تعالی۔ حضور اعلیٰ حضرت نے بہت پیاری بات کہی، یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ آج بنگلہ دیش میں وہابیت کے نام پر اہل سنت کو برباد کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور اعلیٰ حضرت کو غلط ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اعلیٰ حضرت نے بڑی پیاری بات کہی، اللہ نے فرمایا وَكَذَلِكَ، علماء موجود ہے میری اصلاح کریں گے، اور اسی طرح، لائک وائس، مطلب کیا ہوا؟ اے نبی، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے ہم آپ کو دکھا رہے ہیں ایسے ابراہیم علیہ السلام کو بھی ملکوت و سماوات دکھا رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہمارے نبی کے سامنے پوری کائنات ہے۔ اور پھر مزید اس آیت کی تفسیر میں مشہور حدیث ترمذی شریف کی، جس کا مفہوم ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے مجھ پر جب خاص کرم فرمایا، میں نے سینے میں ٹھنڈک محسوس کی، اور کائنات کی، بنگلہ دیش کی، مکہ مدینہ کی صرف نہیں، عرب و عجم نہیں، کائنات کی تمام چیزیں مجھ پر روشن ہو گئی۔ یعنی اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں تمام چیزوں کو دیکھ لیا اس آیت کی تفسیر میں۔ اتنا ہی نہیں، علماء کرام اگر میں آگے نہیں بڑھوں گا تو مجھے ٹوکیں گے، حضور علیہ السلام نے صرف اتنا نہیں فرمایا کہ میں نے دیکھ لیا، حدیث میں وَعَرَفْتُ، میں نے دیکھ بھی لیا، سب کو پہچان بھی لیا۔ ہم اور آپ دیکھتے ہیں، پہچانتے نہیں، لیکن ہمارے نبی صرف اس علاقے کو نہیں، پوری کائنات کو دیکھ لیا اور کائنات کو پہچان لیا۔ ایک اور حدیث پاک صحیح مسلم، عرضت علی اعمال امتی، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں مجھ پر میری امت کے تمام اعمال پیش کیے گئے۔ ایڈوانس میں ہمارے نبی نے ہمارا بھائی روب میں کانفرنس اعلیٰ حضرت کا کرنا بھی دیکھ لیا ہے۔ کیوں؟ ہمارے نبی نے فرمایا عرضت علی اعمال امتی، سب دیکھ لیا، اور حضور نے یہ بھی فرمایا جو کچھ ہو رہا ہے اور قیامت تک جو کچھ ہوگا وہ سب کے سب ایسے دیکھ رہا ہوں جیسے ہاتھ کی ہتھیلی کو، او کما قال۔ تو ان تمام حدیث کو، قرآن کی آیت کو اور تفسیر کو سامنے رکھتے ہوئے سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ نے فرمایا یا رسول اللہ، سر عرش پر ہے تیری گزر، سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر۔ عرش سے اوپر بھی آپ کا جانا ہوا، اس کا مطلب عرش کے نیچے جتنی چیزیں ہیں سب آپ دیکھ لیے، سب آپ جانتے ہیں، سب پہچان بھی لیے۔ دل فرش پر ہے تیری نظر، زمین کا تحت الثری تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہے، کوئی بھی چیز حضور سے چھپی نہیں۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ آیا نہیں، کوئی بھی چیز یا رسول اللہ آپ سے چھپی نہیں۔ اور جیسے علامہ سید حسن علی ازہری صاحب نے شعر پڑھا کہ اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ جب رب خالق کائنات نہ چھپا تو مخلوق کیسے چھپ سکتی ہے؟
اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ تو مجھے بتائیے اعلیٰ حضرت نے یہ اپنی طرف سے لکھا یا قرآن اور حدیث کو سامنے رکھ کر لکھا؟ قرآن اور حدیث سامنے۔ لیکن حضرت دیوبندیوں نے اپنی کتاب میں یہ لکھا کہ حضور علیہ السلام کو دیوار کے پیچھے کی خبر نہیں ہے، اور یہ دیوبندی اپنے آپ کے بارے میں کہتے ہیں کہ ہم ہی صحیح فالوور ہیں، لیکن قرآن کے خلاف عقیدہ دیا کہ حضور کو پیٹھ کے پیچھے کی خبر نہیں، حضور کو دیوار کے پیچھے کی خبر نہیں۔ یہ عقیدہ قرآن کے بھی خلاف ہے، حدیث کے بھی خلاف ہے۔ تو میں گزارش کروں گا آپ کے بھائی رب میں آج سنی الحمدللہ زیادہ ہیں، لیکن کوشش کرے کہ کوئی دیوبندی آ نہ پائے، کوئی دیوبندی کی کتاب آپ کے گھر میں آنے نہ پائے، ورنہ آپ کے بچے بگڑ جائیں گے۔ ایک اور بات، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واللہ یعطی انما انا قاسم، اللہ دیتا ہے میں ہی بانٹنے والا ہوں۔ دیوبندیوں نے ترجمہ کیا اللہ دیتا ہے میں تو خالی بانٹنے والا ہوں، I am just a distributor۔ نہیں، مطلب کیا ہے؟ انما انا قاسم، اللہ دیتا ہے میں ہی بانٹتا ہوں۔ اور اس حدیث میں بخاری شریف میں 5 یا 6 جگہ پہ یہ حدیث لکھی ہوئی ہے۔ اس حدیث میں بتا دے یا اس حدیث کی شرح میں عمدۃ القاری میں دکھا دو، فتح الباری میں دکھا دو، ارشاد الساوی میں دکھا دو، کسی بھی شرح میں دکھا دو کہ کسی بزرگ نے یہ کہا ہو کہ ہمارے نبی صرف اور صرف اپنی ظاہری زندگی میں نعمت بانٹتے ہیں، اس کے علاوہ نہیں بانٹتے۔ کسی نے بھی ایسا نہیں عقیدہ لکھا، بلکہ یہ مطلق ہے، دیتا تو اللہ ہی ہے لیکن بانٹنے والے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک، اب سے لے کر قیامت تک جس کو جو بھی نعمتیں اللہ دیتا ہے وہ ہمارے نبی کے صدقے میں دیتا ہے۔ اور اس بات کو ابن تیمیہ کا شاگرد ابن القیم جوزیہ نے اپنی کتاب زاد المعاد میں لکھا، جمعہ کے باب میں، کہ دنیا میں اور آخرت میں۔ ابن القیم جوزیہ ہمارا آدمی نہیں ہے، اس کا نام اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ کسی وہابی سے گفتگو کرو تو یہ حوالہ دینا کہ تم شرک اور بدعت کہتے ہو، تمہارے امام نے ہماری بات کہی ہے۔ ابن قیم جوزیہ نے لکھا کہ دنیا میں اور آخرت میں جس امتی کو جو کچھ اللہ دیتا ہے وہ حضور کے ہاتھوں سے دیتا ہے۔ تو یہ تو تمہارے امام نے لکھا، تو قرآن کی روشنی میں، حدیث کی روشنی میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی تمام نعمتیں بانٹتے ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت جوش میں آئے جب قرآن کی آیتیں پڑھی، وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، جب حدیث پڑھی وَاللَّهُ يُعْطِي إِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ، تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں رب ہے معطی، یہ ہے قاسم، رزق اس کا ہے، کھلاتے یہ ہے۔ اور مزید فرمایا، قسم کھا کر فرمائے لا ورب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا۔ دیکھو کتنی اہمیت کے ساتھ، حصر کے ساتھ، قسم کے ساتھ فرماتے ہیں کہ یقیناً جس کو بھی جو کچھ اللہ دیتا ہے نبی کے صدقے میں دیتا ہے۔ لا ورب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا۔ بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی، اور یہ اعلیٰ حضرت کا عقیدہ امام بوصیری کے عقیدے کے ساتھ ہی ہے۔ امام بوصیری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا فَإِنَّ مِن جُودِكَ الدُّنْيَا وَذَرَّتَهَا وَمِنْ عُلُومِكَ عِلْمَ اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ، یا رسول اللہ یہ دنیا اور آخرت کی جتنی نعمتیں ہیں یہ آپ کی عطا کا ایک قطرہ ہے، اور لوح محفوظ کا علم آپ کے علوم میں سے ایک قطرہ ہے۔ تو اعلیٰ حضرت مزید جوش میں آئے، فرماتے ہیں دھارے چلتے ہیں عطا کے وہ ہے قطرہ تیرا، تارے کھلتے ہیں سخا کے وہ ہے ذرہ تیرا۔ کیا پتا چلا
اعلیٰ حضرت کا عقیدہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں، لیکن دیوبندیوں نے، وہابیوں نے اپنی کتاب التوحید بھائی ابن عبد الوہاب نجدی اور اس کا ترجمہ تقویت الایمان بھائی اسماعیل دہلوی، پتہ ہے کیا لکھا ہے؟ اگر کسی نے حضور علیہ السلام کے بارے میں یہ عقیدہ رکھا کہ حضور علیہ السلام مالک ہے، اگر کسی نے یہ عقیدہ رکھا کہ اللہ کے نبی کو اللہ نے اختیار دیا ہے، تو وہ آدمی ابو جہل جیسا کافر ہے۔ ابو جہل جیسا کافر ہے۔ کس نے لکھا؟ ابن عبد الوہاب نجدی نے، اور اس کی شرح تقویت الایمان میں بھی یہ روایتیں، یہ باتیں موجود ہے۔ تو پتہ کیا چلا؟ ابن عبد الوہاب نجدی کا قرآن کے خلاف ہے، حدیث کے خلاف ہے۔ اسماعیل دہلوی کا عقیدہ قرآن اور حدیث کے خلاف ہے۔ اشرف علی تھانوی، قاسم نانوتوی، خلیل احمد امبیڈوی، رشید احمد گنگوہی، ان سب کا عقیدہ قرآن کے بھی خلاف ہے، حدیث کے بھی خلاف ہے۔ تو اعلیٰ حضرت کے خلاف یہ اس لیے بولتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت نے سچائی کو سامنے رکھ دیا، ان سے برداشت نہیں ہوا تو عوام کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک اور آخری بات آپ کے سامنے میں پیش کروں، حدیث اٹھا کر دیکھ لیجئے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں جب ان کو کوئی پریشانی آتی تو حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں جا کر مدد مانگتے تھے، اور صحابہ نے یہ بھی فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے مولا ہے، ہمارے ملجا ہے۔ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا اعلموا ان الارض للہ ورسولہ، جان لو بے شک زمین کا مالک اللہ ہے اور اللہ کے رسول ہے۔ زمین کا مالک اللہ ہے اور اللہ کے رسول ہے۔ اب کیا پتا چلا؟ حضور نے اپنے کو مالک بنا دیا زمین کا، اور اللہ تعالیٰ تو مالک حقیقی ہے ہی، حضور علیہ السلام اللہ کی عطا سے مالک ہیں۔ اب اسی طرح نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے جب صحابہ نے کچھ گزارشیں کی، کیا ہمارے نبی نے کبھی لا فرمایا؟ حدیث میں آتا ہے لا الہ الا اللہ کے علاوہ کسی سائل کے سوال پر حضور نے لا نہیں فرمایا۔ تبھی تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ اس کے بعد ایک اور شعر اعلیٰ حضرت کا، پہلے حدیث سن لو۔ حضور کے سامنے صحابہ نے جنت مانگی، کیا حضور نے منع کیا؟ حضرت ربیعہ نے جنت میں حضور کا ساتھ مانگا، کیا ہمارے نبی نے منع کیا؟ منع نہیں کیا۔ حضور کے سامنے آ کر اونٹ مانگے، دوسری چیزیں مانگے، کتنی چیزیں مانگے، کبھی بھی حضور علیہ السلام نے منع نہیں فرمایا۔ حالانکہ جنت کا مالک اللہ ہے، لیکن تقسیم ہمارے نبی کرتے ہیں۔ دنیا کا مالک اللہ ہے، روزی کا مالک اللہ ہے، تقسیم ہمارے نبی کرتے ہیں۔ اور وہابیوں نے لکھا حضور کو مالک ماننا شرک ہے۔ قرآن میں حدیث میں ثابت ہے کہ حضور مالک ہے، جنت بھی تقسیم فرماتے ہیں۔ مجھے بتائیے جنت سے بڑی کوئی دولت ہے؟ جب بڑی دولت حضور بانٹتے ہیں تو چھوٹی دنیا کی دولت بانٹنا کون سی بڑی بات ہے؟ تو اعلیٰ حضرت جوش میں آئے اور فرمانے لگے یا رسول اللہ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، یعنی حضور اللہ کی عطا سے مالک ہے۔ اب مجھے گفتگو ختم کرنے سے پہلے بس ایک بات یہی آپ کو بتانی ہے، آج تک الحمدللہ آپ بچ کے رہے ہیں، آئندہ اپنی اولاد کو ضرور بچائیے۔ کبھی بھی آپ کے گھر میں کسی وہابی کا ترجمہ قرآن نہ آنے پائے، کبھی بھی آپ کے گھر میں کسی دیوبندی کی کتاب آنے نہ پائے، کبھی بھی آپ کے گھر میں حفظ الایمان نظر نہیں آنی چاہیے، تقویت الایمان نظر نہیں آنی چاہیے۔ اور حکومت سے میں گزارش کروں گا جس کتاب میں ہمارے نبی کے خلاف عقائد لکھے ہو، جس کتاب میں قرآن اور حدیث کے خلاف عقائد لکھے ہو، وہ مسلم کنٹری میں کتابیں چھاپنا یہ زیب نہیں دیتا۔ اس لیے گزارش ہے کہ ایسی کتابوں کو بین کرنے کی کوشش کی جائے اور سنی علماء کی کتابوں کو عام سے عام کیا جائے تاکہ ہم بھی اپنے کو بچا سکے، ہماری نسلوں کو بھی بچا سکے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس حدیث کی شرح میں عمدۃ القاری میں دکھا دو،
فتح الباری میں دکھا دو، ارشاد الساوی میں دکھا دو، کسی بھی شرح میں دکھا دو کہ کسی بزرگ نے یہ کہا ہو کہ ہمارے نبی صرف اور صرف اپنی ظاہری زندگی میں نعمت بانٹتے ہیں، اس کے علاوہ نہیں بانٹتے۔ کسی نے بھی ایسا نہیں عقیدہ لکھا، بلکہ یہ مطلق ہے، دیتا تو اللہ ہی ہے لیکن بانٹنے والے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک، اب سے لے کر قیامت تک جس کو جو بھی نعمتیں اللہ دیتا ہے وہ ہمارے نبی کے صدقے میں دیتا ہے۔ اور اس بات کو ابن تیمیہ کا شاگرد ابن القیم جوزیہ نے اپنی کتاب زاد المعاد میں لکھا، جمعہ کے باب میں، کہ دنیا میں اور آخرت میں۔ ابن القیم جوزیہ ہمارا آدمی نہیں ہے، اس کا نام اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ کسی وہابی سے گفتگو کرو تو یہ حوالہ دینا کہ تم شرک اور بدعت کہتے ہو، تمہارے امام نے ہماری بات کہی ہے۔ ابن قیم جوزیہ نے لکھا کہ دنیا میں اور آخرت میں جس امتی کو جو کچھ اللہ دیتا ہے وہ حضور کے ہاتھوں سے دیتا ہے۔ تو یہ تو تمہارے امام نے لکھا، تو قرآن کی روشنی میں، حدیث کی روشنی میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی تمام نعمتیں بانٹتے ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت جوش میں آئے جب قرآن کی آیتیں پڑھی، وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، جب حدیث پڑھی وَاللَّهُ يُعْطِي إِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ، تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں رب ہے معطی، یہ ہے قاسم، رزق اس کا ہے، کھلاتے یہ ہے۔ اور مزید فرمایا، قسم کھا کر فرمائے، لا ورب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا۔ دیکھو کتنی اہمیت کے ساتھ، حصر کے ساتھ، قسم کے ساتھ فرماتے ہیں کہ یقیناً جس کو بھی جو کچھ اللہ دیتا ہے نبی کے صدقے میں دیتا ہے۔ لا ورب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی۔ اور یہ اعلیٰ حضرت کا عقیدہ امام بوصیری کے عقیدے کے ساتھ ہی ہے۔ امام بوصیری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، فَإِنَّ مِن جُودِكَ الدُّنْيَا وَضَرَّتَهَا وَمِنْ عُلُومِكَ عِلْمَ اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ۔ یا رسول اللہ، یہ دنیا اور آخرت کی جتنی نعمتیں ہیں یہ آپ کی عطا کا ایک قطرہ ہے، اور لوح محفوظ کا علم آپ کے علوم میں سے ایک قطرہ ہے۔ تو اعلیٰ حضرت مزید جوش میں آئے، فرماتے ہیں دھارے چلتے ہیں عطا کے، وہ ہے قطرہ تیرا، تارے کھلتے ہیں سخا کے، وہ ہے ذرہ تیرا۔ کیا پتا چلا اعلیٰ حضرت کا عقیدہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں، لیکن دیوبندیوں نے، وہابیوں نے اپنی کتاب التوحید بھائی ابن عبد الوہاب نجدی اور اس کا ترجمہ تقویت الایمان بھائی اسماعیل دہلوی، پتہ ہے کیا لکھا ہے؟ اگر کسی نے حضور علیہ السلام کے بارے میں یہ عقیدہ رکھا کہ حضور علیہ السلام مالک ہے، اگر کسی نے یہ عقیدہ رکھا کہ اللہ کے نبی کو اللہ نے اختیار دیا ہے، تو وہ آدمی ابو جہل جیسا کافر ہے۔ ابو جہل جیسا کافر ہے۔ کس نے لکھا؟ ابن عبد الوہاب نجدی نے، اور اس کی شرح تقویت الایمان میں بھی یہ روایتیں، یہ باتیں موجود ہے۔ تو پتہ کیا چلا؟ ابن عبد الوہاب نجدی کا قرآن کے خلاف ہے، حدیث کے خلاف ہے۔ اسماعیل دہلوی کا عقیدہ قرآن اور حدیث کے خلاف ہے۔ اشرف علی تھانوی، قاسم نانوتوی، خلیل احمد امبیڈوی، رشید احمد گنگوہی، ان سب کا عقیدہ قرآن کے بھی خلاف ہے، حدیث کے بھی خلاف ہے۔ تو اعلیٰ حضرت کے خلاف یہ اس لیے بولتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت نے سچائی کو سامنے رکھ دیا، ان سے برداشت نہیں ہوا تو عوام کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک اور آخری بات آپ کے سامنے میں پیش کروں، حدیث اٹھا کر دیکھ لیجئے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں جب ان کو کوئی پریشانی آتی تو حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں جا کر مدد مانگتے تھے۔ اور صحابہ نے یہ بھی فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے مولا ہیں، ہمارے ملجا ہیں۔ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا اعلموا ان الارض للہ ورسولہ، جان لو بے شک زمین کا مالک اللہ ہے اور اللہ کے رسول ہے۔
زمین کا مالک اللہ ہے اور اللہ کے رسول ہے۔ اب کیا پتا چلا؟ حضور نے اپنے کو مالک بنا دیا زمین کا، اور اللہ تعالیٰ تو مالک حقیقی ہے ہی، حضور علیہ السلام اللہ کی عطا سے مالک ہیں۔ اب اسی طرح نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے جب صحابہ نے کچھ گزارشیں کی، کیا ہمارے نبی نے کبھی لا فرمایا؟ حدیث میں آتا ہے لا الہ الا اللہ کے علاوہ کسی سائل کے سوال پر حضور نے لا نہیں فرمایا۔ تبھی تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحہ تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ اس کے بعد ایک اور شعر اعلیٰ حضرت کا، پہلے حدیث سن لو۔ حضور کے سامنے صحابہ نے جنت مانگی، کیا حضور نے منع کیا؟ حضرت ربیعہ نے جنت میں حضور کا ساتھ مانگا، کیا ہمارے نبی نے منع کیا؟ منع نہیں کیا۔ حضور کے سامنے آ کر اونٹ مانگے، دوسری چیزیں مانگے، کتنی چیزیں مانگے، کبھی بھی حضور علیہ السلام نے منع نہیں فرمایا۔ حالانکہ جنت کا مالک اللہ ہے، لیکن تقسیم ہمارے نبی کرتے ہیں۔ دنیا کا مالک اللہ ہے، روزی کا مالک اللہ ہے، تقسیم ہمارے نبی کرتے ہیں۔ اور وہابیوں نے لکھا حضور کو مالک ماننا شرک ہے۔ قرآن میں حدیث میں ثابت ہے کہ حضور مالک ہے، جنت بھی تقسیم فرماتے ہیں۔ مجھے بتائیے جنت سے بڑی کوئی دولت ہے؟ جب بڑی دولت حضور بانٹتے ہیں تو چھوٹی دنیا کی دولت بانٹنا کون سی بڑی بات ہے؟ تو اعلیٰ حضرت جوش میں آئے اور فرمانے لگے یا رسول اللہ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، یعنی حضور اللہ کی عطا سے مالک ہے۔ اب مجھے گفتگو ختم کرنے سے پہلے بس ایک بات یہی آپ کو بتانی ہے، آج تک الحمدللہ آپ بچ کے رہے ہیں، آئندہ اپنی اولاد کو ضرور بچائیے۔ کبھی بھی آپ کے گھر میں کسی وہابی کا ترجمہ قرآن نہ آنے پائے، کبھی بھی آپ کے گھر میں کسی دیوبندی کی کتاب آنے نہ پائے، کبھی بھی آپ کے گھر میں حفظ الایمان نظر نہیں آنی چاہیے، تقویت الایمان نظر نہیں آنی چاہیے۔ اور حکومت سے میں گزارش کروں گا جس کتاب میں ہمارے نبی کے خلاف عقائد لکھے ہو، جس کتاب میں قرآن اور حدیث کے خلاف عقائد لکھے ہو، وہ مسلم کنٹری میں کتابیں چھاپنا یہ زیب نہیں دیتا۔ اس لیے گزارش ہے کہ ایسی کتابوں کو بین کرنے کی کوشش کی جائے اور سنی علماء کی کتابوں کو عام سے عام کیا جائے تاکہ ہم بھی اپنے کو بچا سکے، ہماری نسلوں کو بھی بچا سکے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔